کسی کی قبر نہیں ہے موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے مدینے کے شہر میں. کوئی قوم چلی گئی, کوئی کاشان چلی گئی, کوئی مشہد. زوار بیٹھے ہو بابا جی, ایران کئی دفعہ آپ گئے ہوں گے, باقی گئے ہوں گے, جس شہر میں جاؤ یہ کیا ہے؟ امام زادے کا مزار. یہ کس امام کی اولاد؟ موسیٰ کاظم. 11 کی میل کے اتنی اولاد دنیا میں نہیں ہے جتنی اکیلے غریب موسیٰ کاظم. باقیوں کے بیٹوں کی قبریں ملیں گی, کاظم کی بیٹیوں کی قبریں بھی ملیں. کیسا شریف سید تھا, کیسا شریف سید تھا. ایک جملہ سننا مولا حسین کی قسم, سبق بھی ہے مصائب بھی ہے. جب ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی نا مدینے میں, گھر کے سامنے سے گزرا مسلمانوں کے بازار سے, سپاہی سے کہتے ہیں 2 منٹ مجھے اجازت دے, میں اپنی بیٹیوں سے ملنے جاتا ہوں. کمینے کہتے ہیں کوئی ضامن پیش کر. مسلمانوں کے بازار میں لوگوں نے منہ پھیر لیے, سید کا کوئی ضامن نہیں بنا. علماء فرماتے ہیں کہ یہودی کھڑا سن رہا تھا, دوڑ کے سامنے آ کے کہتا ہے مجھے ضامن رکھ, میری بیوی کو ضامن رکھ, میں بیٹیاں لے آتا ہوں انہیں ضامن رکھ. اس شریف سید کو گھر جانے دے. وہ کہتے تو یہودی ہے, یہودی ہو کر اس کی ضمانت کیوں دیتا ہے؟ علی کی عزت کی قسم ماتم کرو یا چپ کر کے سنو. یہودی کانپ کے کہتا ہے اتنا شریف قیدی ہے, میں مدینے میں اس کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں, ایک دیوار کا فاصلہ ہے, لیکن مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں. سمجھنا حسین کا وہ اتنا شریف ہے, اس کے گھر سے تو مستور کی آواز کبھی نہیں آئی. اس کی بیٹیاں بھی. ایک روز بغداد کے کمینے نے 21 بھوکے شیر منگوائے, کہا زندان میں چھوڑ دو, یہ گوشت کے بھوکے ہیں, کھا جائیں گے, میرا نام بھی نہیں لگے گا اور امام میرے راستے سے ہٹ جائے گا. میری طرف دیکھنا جو مصائب سننے کے لیے ظاہر رات کے اس وقت جاگ رہے ہو. حسین کی ماں تم سے راضی ہو, باب الحوائج تمہیں خالی نہ بھیجے. مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آئی ہے, اپنے بچے کی مجلس سے تمہیں خالی واپس نہ جانے دے. میں نے عرض کیا ہے میں پرسوں انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت پڑھوں گا. 2 جملے پڑھتا ہوں. انہوں نے بھوکے شیر چھوڑے. یہ جتنی دیر گیٹ ہے نا قبلہ سائیں خواجہ صاحب کے بارگاہ کا, اتنی دیر شور رک گئے, ٹکرے مارنے لگے, رونے لگے, ایک دوسرے کی گردن پہ گردن رکھ کے کہتے ہیں اسے نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, اولے الامر ہے, زمانے کی حجت ہے. امام رو بھی پڑے اور فرمایا تم نے قیدی کا لحاظ کیا ہے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میرے قریب آؤ, میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں. ایک شیر ٹکر مار کے کہتے ہیں کیسے آئے؟ پہلے ہاتھ سے دادی کا رومال ہٹا, تیرے ہاتھ میں زہرا کا رومال ہے. ہم جانور ہیں لیکن جرت نہیں ہے. ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا ہے. ہم جانور ہیں لیکن ہماری جرت نہیں ہے. ہم فاطمہ کے رومال کے پاس کس طرح سے آئے؟ آخری فقرہ سننا. سید نے رومال جیب میں ڈالا, کوئی شیر پاؤں چومتا ہے, کوئی ہاتھ چومتا ہے. شیر کہتے ہیں مولا اجازت دے, ہم لشکر کو کھا جاتے ہیں, تجھے رہا کراتے ہیں. سید کہتے ہیں میں ان کی زنجیروں کا قیدی نہیں ہوں, میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں, تم واپس چلے جاؤ. سارے شیر چلے گئے, ایک شیر کھڑا رہا. ایک شیر قدموں سے لپٹتا ہے, روتا ہے. امام کہتے ہیں تو بھی جا. تھوڑی دور جاتا ہے پھر واپس. آخر اپنی زبان میں کہتا ہے مولا میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے تمہارے خاندان میں اگر کسی کو کوئی تمہاری دادی کا واسطہ دے, تم بطول کا واسطہ خالی کبھی نہیں لوٹاتے ہو. سید فرماتا ہے سچ ہے. پھر کہتے ہیں تجھے اپنی دادی زہرا کا واسطہ
میں تیری رعیت ہوں، تو میرا امام ہے، تو قید خانے میں ہے، کوئی حاجت بیان کر، کوئی ڈیوٹی لگا، کوئی حکم دے۔ جب امام نے فرمایا نا تو نے مجھے میری دادی کا واسطہ دیا ہے، پھر آہستہ بات سن، کان میرے قریب لا، مسئلہ میری غیرت کا ہے۔ شیر نے امام کے منہ کے قریب کان کیا، روتے روتے سید کہتے اچھا یار یہ بتا قوم کی پہاڑیوں کا رستہ جانتا ہے؟ جو رات کو اس وقت شرم کر کے رو رہا ہے اس کا اپنا نصیب۔ مرحبا مرحبا، حسین کی ماں تم سے راضی ہو، قوم کی پہاڑیوں کا رستہ جانتے ہو؟ آواز ہے جی مولا، کا حکم یہی ہے آج سے بغداد چھوڑ دے، قوم کے پہاڑوں میں رہنا شروع کر دے۔ رو کے کہتے ہیں مولا کیوں؟ آواز ہے ایک رات ہوگی جب تیز ہوا چل رہی ہوگی، کالی رات کا اندھیرا ہوگا، ایک مستور ہوگی، ساتھ اس کے کنیز ہوگی، اونٹ اس کا مر گیا ہوگا، دونوں بازو اٹھائے ہوئے ہوں گے، مشہد کی طرف منہ ہوگا، رو رو کے کہہ رہی ہوگی ہائے رضا ہائے رضا۔ اس سے کہنا تیرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں موسیٰ کاظم کا بھیجا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مرحبا، میں کاظم کا بھیجا ہوں، تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آ گیا موسم، بھائی کی محبت میں بہن چلی، پہاڑوں کے سفر، پاؤں زخمی، قوم کے باہر اونٹ مر گیا۔ اما پتہ کر مشہد کتنی دور؟ مشہد کا سفر سنا، ٹھنڈیاں بھری، کامت ساوا نامی بستی یہاں قریب ہے، وہاں مومن رہتے، انہیں بتاؤ موسیٰ کاظم کی بیٹی آئی۔ افسوس اس دن پہنچی جس دن رضا شہید ہو گیا۔ شہر والوں نے سنا رضا کی بہن آئی ہے، کہا جلدی کرو کالے لباس اتارو، سفر کی تھکی ہوئی ہے، آتے ہی بھائی کی موت نہ سنے۔ شہر سجاؤ، برقع لگاؤ، پردے بناؤ، مرد رخ دوسری طرف کرو۔ واہ حسین کی بہن، تیری اپنی قسمت، رضا کی بہن آئی، شہر سجایا گیا، لوگوں نے پھولوں سے استقبال کیا۔ قسمت غریب حسین کی بہنوں کی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم ریز پھینکتا ہے، آواز آتی ہے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ رہی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جسے آ سنائے جھولی پھیلا، سنی ہے یہ شیعہ، آ بغداد کے قیدی کو آزما، کوئی حاجت طلب کر، کوئی خیرات مانگ، اگر پوری کر دے تو غریب کی دشمنی چھوڑ، جنت سے دشمنی نہ کر، محمد کی اولاد کو پہچان۔ 3 دن مومن کے گھر مہمان رہی، وہ کھانا لاتی ہے، اس کی بیوی روتی ہے، وہ کہتی ہے بی بی کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ رو کے کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تیرا شوہر مومن ہے، اس سے کہے میں امام کی پوتی ہوں، امام کی بیٹی ہوں، امام کی بہن ہوں، مہربانی کرے ایک اونٹ تیار کرائے، میں مشہد جانا چاہتی ہوں، میرا دل میرے بھائی رضا کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اچھا دارو، تیسرے دن آخری فکرے، جہاں جہاں بیٹھے ہو جو اب تک نہیں رو سکا وہ جھولی پھیلا کے فکرہ سنے۔ تیسرے دن دیہات کے رہنے والی مومنہ آئی، کہتی ہے قوم والوں کو کیا ہو گیا؟ رضا شہید ہو جائے اور یہ سبز اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، مومن کے گھر اس نے پہلا قدم رکھا، پتھر دل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس نے پہلا قدم رکھا، سر پہ بازو رکھ کے کہہ دیا ہائے رضا، ہائے ایران میں خدیوان والا، ہائے غریب خراسان۔ سید زادی سے بستر چھٹا، دوڑ کے کہتی ہے دائی اماں پتہ کر یہ کس رضا کو رو رہی ہے؟ ماتم، ماتم جس کو سینہ نہیں دکھتا، جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، ماتم کر کے آخری فکرہ سنے، ایسے پوچھ یہ کس رضا کو رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بی بی تجھے نہیں پتا ہمارے 8ویں امام کو زہر مل گئی ہے،
ہمارا 8واں امام دنیا میں نہیں رہا. یہ فکرے سنے موسیٰ کاظم کی بیٹی نے, لیکن ہائے بہن کا دل, ادھر رضا کی موت سنی, ادھر تڑپ کے سیدزادی ضمیر پہ گری. دائی کی آواز ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مومن سے کہے کفن کا بندوبست کرے. رضا کی بہن مر گئی, رضا کی بہن نے موت سنی, بھائی تڑپتا ہوا نہیں دیکھا. سلام زینب عالیہ پر 70 قدموں پر ماتم کرنا, 70 قدموں پر سر پہ قرآن رکھے رو رو کے کہتی رہی نہ مار. میری ماں نے چکیا 20 گئے, واہ حسینہ واہ غریبہ.